وچ دریائے رحمانی فرمایا زبان تا میری یارا کن برابر موڑا لکھ قلم دے کم دے حاتم تائی اور سخی یارا یارا حاتم تائی اور سخی یارا در باہوں دے منگ دے سارے کہو ذرا سبحان اللہ میں شہباز کراں پرواہ آنکھیں آنے جدائی لگی پہ جدائی لگی ان بچھڑ لگے حال کھول کے سامنے رکھا میں تو اندر دی گل دساں فرمایا پہلی گل وہ جڑا میں پھٹا توڑیا سی کشتی دا جڑا پھٹا تھلو کھچ دیتا سی جڑا توڑیا سی تمہیں صبر نہیں ہویا تسی بول پہ قرآن گواہ سندرہ مسلمان فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فرمایا بہرحال مسئلہ وہ کشتی ہے فقالت لمساکین وہ کشتی مساکین دی مسکین نے مساکین جمائے 10 بندیاں دی کشتی جڑے ہے بھی مسکین سن انہاں مسکینہ دی وہ کشتی سی کہ پھٹا کیوں توڑیا اڑی کی وجہ فرمائی یا ملونا فی البحر اور سمندر جو کم کر دے سن سمندر دے اندر اپنی کشتی چلا کے روز بسر کرتے سن مزدوری کما دے سن وہ کی کرتے سن مزدوری کما دے سن فأردت میں ارادہ کیتا میرا ارادہ ہویا ہے میری منشا ہوئی میں ارادہ کیتا ان اعیبہا ادھے اندر عیب پیدا کر دیا کیوں عیب پیدا کر دیا چنگی بلی کشتی نو کیوں توڑ دیتا ادھی وجہ داسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کرنا مسلمانوں ان اعیبہا ایک دے کشتی مساکین دی سی غریب سن مارے سن کشتی سمندر اندر چلا دے سن روز بسر کر کے اپنی زندگی گزار دے سن انجی میں عیب پایا ہے اپنے ارادے نال میں عیب پیدا کیتا ہے کیوں اس واسطے فرمایا وَقَانَ وَرَاءَهُمْ
دے اس کے طرف کون سی؟ فرمایا ایک بادشاہ ملک یاخذو کل سفینۃ غصبا، فرمایا ظالم بادشاہ کی کرتا ہے کل سفینہ، جیڑی کشتی ادھروں اتر جاندی سی، جیڑی کشتی ادھروں اتر جاندی سی، اگر صحیح ہوتی سی، سلامت ہوتی سی، خوبصورت ہوتی تھی، تے کی کرتا سی؟ غصبا چھین لیتا تھا، قبضے میں کر لیتا تھا۔ اس واسطے میں پھٹا توڑیا ہے تاکہ کشتی کے اندر عیب پیدا ہو جائے، کشتی چھینن تو بچ جائے، انہاں دی کشتی بچ جائے، مزدوری بچ جائے، انہاں دا روزگار چلتا رہے، ان کا روزگار چل رہا ہے۔ عیب پیدا کیتا ہے تاکہ بادشاہ کشتی نہ کھوئے۔ سانو کی سبق ہے، سارے واسطے کی ہے، سانو درس کی دے گئے قرآن پاک۔ اگر ایک مسلمان یہ واقعہ پڑھے، اس کو اس واقعہ سے کیا مل رہا ہے؟ اس واقعہ سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ سبق یہ مل رہا ہے جو کسی دوسرے مسلمان کی مزدوری چھین لے، جو کسی دوسرے مسلمان کا رزق چھین لے، وہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اور ظالم کے لیے جنت کا راستہ نہیں بلکہ دوزخ کا راستہ ہے۔ اس لیے فرمایا وہ کسے بھی روزی کھو لینا، کسے بھی مزدوری کھو لینا، گلا کرنیاں اندر کھاتے، باویں کوئی مولوی ہوئے، باویں کوئی مزدور ہوئے، اور باویں کوئی کسے بھی فیکٹری کے اندر کام کرنا والا بندہ ہوئے، کسے بھی گھر ملازم ہوئے، اندر کھاتے گلاں چلانیاں کہ ابھی چھٹی کرواؤ، ابھی چھٹی کرواؤ، اینو گھر بھیجو، کیوں؟ اے ساڈی گل نہیں مندا، اے ساڈے تھلے نہیں آندا، اے ساڈی غلامی نہیں کردا، اس واسطے ابھی چھٹی کرا دیو۔ ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسا نظریہ ظالم کا ہوتا ہے، اور سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اللہ جتنا رزق مجھے دیتا ہے اتنا رزق ہر مسلمان کو عطا فرما۔ سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اندر اندر کھاتے کام چلانا، کیوں؟ یار اس غلطی اگلے کا رزق چھین لینا کہ میری نہیں مننی، اور تو خدا ہے تیری مننی ہے۔ ہر بات کس کی مانی جاتی ہے؟ اللہ اور اس کے، ضروری تو نہیں جو حضرت صاحب رہے وہی مانی جائے۔ یہ ایسا نفس انتہائی گندا نفس ہوتا ہے جو اپنے نفس کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کے رزق کا دروازہ بند کرتا ہے، جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کے لیے جو ہے اس درجے تک گزر جائے بندہ، اس سے یہ سبق حاصل ہو رہا ہے۔ وہ ظالم ہوتا ہے جو کسی کے رزق کو چھین لیتا ہے، جو کسی کے رزق کو چھین لیتا ہے وہ ظالم۔ آگے فرمایا اگلی گل، او جڑی دیوار سی، دیوار گرنے کے قریب، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ وہ جو بستی میں گئے، کھانا منگیا، انہیں کھانا نہیں دیتا، اگے گئے، دیکھیا ایک دیوار گرن دے قریب تھی، ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پہ کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ اس پہ اجرت بھی لے سکتے تھے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، لیکن آپ نے کھانا نہ دینے کے بجائے آپ نے انہیں نیکی کی تھی۔ یہ معاملہ خود کے
سامنے بیان فرما رہے ہیں او جڑی دیوار سیدھی کیتی سی وہ جڑا بچہ قتل کیتا سی خوبصورت بچہ جو قتل کیا تھا اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے فرمایا اس لیے مار دیا ہے اس بچے کو اس لیے مار دیا ہے اس کے ماں باپ مومن ہیں اس کی ماں بھی مسلمان ہے اس کا باپ بھی مسلمان ہے فخشینا فرمایا مینوں ڈر پیدا ہویا کہ بچہ جوان ہوئے گا بالغ ہوئے گا زبردستی کرے گا اپنے ماں باپ انہاں نوں اسلام تو پھیر دے گا انہاں نوں کافر کرن تے مجبور کرے گا یعنی طغیان و کفرا ادھے بالغوں نال جوانوں نال اور ادھے فورس کرن دی وجہ نال ادھے ماں باپ کافر ہو سکتے ہیں اس واسطے میں مار دیتا ہے تاکہ عید مر جائے ادھا ماں باپ زندہ روے بولنا میرا سبحان اللہ گل سمجھ آ رہی یعنی کہا اس بچے کو اس لیے مارا تھا کہ اس کے جو ماں باپ ہیں ابواہ تسنیہ ہے ابواہ عربی میں کہتے ہیں ماں اور باپ کو فرمایا مومنین یہ بھی تسنیہ ہے کہ دونوں مسلمان ہیں دونوں مومن ہیں فخشینا ہم نے خوف محسوس کیا ہمیں ڈر لگا این یرہقہما یرہق کا معنی ہوتا ہے تنگی کرنا فورس کرنا اور کہا جب یہ بچہ جوان ہوگا تو یہ اپنے ماں باپ پہ فورس کرے گا ان کو مجبور کرے گا کہ وہ بھی کافر ہو جائے تو اس لیے طغیان و کفرا ان دونوں کے کفر میں چلے جانے کا اندیشہ تھا اس لیے میں نے بچے کو مار دیا تاکہ نہ بچہ رہے اور ان کے ماں باپ کا اسلام تو باقی رہے بولنا ذرا سبحان اللہ اور آگے فرمایا وہ جو ہم نے دیوار سے دی اور فرمایا اس کے جو ماں باپ ہیں نا وہ بڑے نیک ہیں اللہ کے ولی ہیں اور کہا وہ دونوں ماں باپ زندہ رہے اور ان سے ایک بچی پیدا ہوئی اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور صحیح مسلم روایت بچی پیدا ہوئی جس کا نکاح اللہ کے ایک نبی سے کیا گیا یعنی اگر وہ بچہ سلامت رہتا تو یہ مسئلہ آگے چلنا تھا نہیں چلنا تھا اور فرمایا دونوں ماں باپ نیک تھے اور ان کے نیک ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ کیا ہے اور آخری بات رہا وہ مسئلہ دیوار والا بولنا ذرا سبحان اللہ رہا وہ مسئلہ دیوار والا وہ اس لیے کہ وہ دیوار جو ہے وہ دو یتیم بچوں کی تھی وہ دیوار ہے بولو نا وہ دیوار ہے دو یتیم بچوں کی ہے سنیے گا قرآن پاک فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ جڑی دیوار میں نے سیدھی کی تھی وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں ان دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اس لیے اگر دیوار گر گئی اگر یہ دیوار گری رہتی ان کا خزانہ ظاہر ہو جاتا کوئی لوٹ کے لے جاتا میرے رب نے میں نو حکم دیتا میرے رب نے میں نو امر کیتا ہے کہ اے دیوار کو سیدھا فرما دے اے دیوار کو سیدھا کر دو
اشدہما، جب وہ دونوں بچے جوان ہو جان گے، عقل مند ہو جان گے، شعور آ جائے گا، انہوں پتہ چل جائے گا کہ ساڈا خزانہ دیوار دے تھلے۔ فرمایا اے امر مینوں اللہ دا ہے، وما فعلتہ عن امری، یہ امر مجھے اللہ کا ہوا ہے، یہ سارے معاملات مجھے اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں۔ وہ پھٹے کا اکھیڑ دینا امر ربی ہے، وہ بچے کو مار دینا وہ امر ربی ہے، اور یہاں دیوار کو سیدھا کر دینا یہ امر ربی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یہ وہ معاملات ہے جس پہ آپ صبر نہ کر سکے، ہاں چلتے چلتے بس یہ یاد رکھیں جو علم آپ کے پاس ہے وہ علم میرے پاس نہیں، جو علم میرے پاس ہے وہ علم آپ کے پاس نہیں۔ بس یہ اللہ کی منشا تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، انہوں نے میرے ذریعے آپ کو سکھانا تھا، آپ کے ذریعے انہوں نے مجھے بتانا تھا۔ سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اس سارے واقعہ سے کیا حاصل ہوا حضرت؟ آپ قرآن میں یہ سارا واقعہ صبح شام پڑھتے ہیں تو کیا حاصل ہوا؟ مد لب لباب اس کا کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہا۔ یہ سارے غیر کے مسئلے ہیں۔ کیا مسئلے ہیں؟ غیر کے۔ بادشاہ ادھر تھا، ابھی نہ کشتی اس نے قبضے میں لی ہے، نہ اس نے یہ سارا معاملہ کیا، پہلے ہی پٹا اکھیڑ دیا۔ مطلب کیا؟ آپ کو غیب کا علم ہے کہ ایسا ہو جانا، ایسا سارے بولو ایسے علم ہے غیب کا۔ کون حضرت خضر علیہ السلام پہلے بتائیں، جہاں بھی غیب کا علم، بچہ مار دیا کیوں؟ بڑا ہوگا اپنے ماں باپ کو زور دے گا، ان کو بھی کافر بنا دے گا، اس اندیشے میں مار دیا، یہ بھی غیب کا علم۔ آگے کہا دیوار سیدھی کر دی، بچے کا خزانہ نیچے ہے اور یہاں ان کا خزانہ کوئی لوٹ کے لے دے گا، اس لیے مستقبل کے بارے میں، مستقبل کی خبر، آنے والے وقت کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور کہا میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا اس لیے تاکہ ان کا خزانہ بچ جائے۔ اب اس سارے علم غیب کو کس طرف کیا؟ کس طرف کیا؟ اللہ کی طرف۔ تو مجھے بتاؤ اگر حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ غیب کا علم دے سکتا ہے تو محمد عربی کو اس سے بھی بڑھ کے علم غیب ہو سکتا ہے۔ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے اگر یہ عقیدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تو قرآن کی منشا کے خلاف ہے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام کا یہ عالم ہے تو حضرت محمد عربی کا عالم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس کا سب کا یہ معاملہ یہ ہے کہ ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا، مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تو جو کسی کا رزق چھین لے، کسی کی روزی چھین لے، اس لیے توبہ کرو، نماز بھی بندہ پڑھے، حج بھی کرے، عمرہ بھی کرے، ہیں جی، اور اندر کھاتے میں یہ بات چلے کہ یہ چھٹی کرا دے، ہیں جی، اس کو حضرت صاحب کی چھٹی کراؤ، اس کو اس ملازم کو فارغ کرو، اس کو نکالو، مجھے رکھو۔ اور خدا کا خوف ہونا چاہیے، ہیں جی، یہ اخلاقیات اور عملیات کا نام مسلمانی ہے۔ کسی کے رزق کو چھین لینا مسلمانی نہیں ہے، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ برا کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا۔ چاہے ظالم بظاہر داڑھی بھی رکھ لے، ٹوپی بھی پہن لے، عمرے پہ بھی جائے، حج بھی کرے، بڑے لمبے لمبے جوبے پہنے، سب کچھ کرے، ظاہر تو مسلمان ہے، اندر سے ظالم ہے، اور ظالم کے پلڑے میں خدا نہیں ہوتا، مظلوم کے پلڑے میں خدا ہوتا ہے، اور مظلوم جنت کا وارث ہے، ظالم دوزخ کا وارث ہے۔ اس لیے اٹھا مسلمانوں، فقط عبادت کرنا مسلمانی نہیں ہے بلکہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے رزق کی دعا کرنا مسلمانی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا